مسند ابن حنبل میں مروی ہے، ایک بار ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کا، اور پھر ارشاد فرمایا، خوش کلامی جنت کی اور بد کلامی دوزخ کی نشاندہی کرتی ہے۔ خوش کلامی در حقیقت خوش اخلاقی ہے۔ خوش اخلاقی تقاضۂ ایمان ہے۔ ایمان اور اخلاق دونوں ہم معنی اور ہم مفہوم ہیں۔ اگر انسان کے اخلاق بلند ہیں تو لازماً وہ خوش کلام بھی ہوگا۔ دراصل خوش کلامی اور خوشگوار گفتگو یعنی آپس میں احترام اور اخلاق سے بات کرنا اخلاق کی بلندی کی مظہر ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ جو بات کہیں خوش کلامی کے ساتھ ہو۔ قرآن حکیم کی صرف ایک آیت کا کیا ذکر، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم خود ایک حسن کلام کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اس صحیفہ ربانی نے رمضان المبارک میں نازل ہو کر ساری دنیا میں ایک انقلاب توحید برپا کر دیا۔ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی ملت ایسی نہیں جو قرآن سے متاثر نہ ہوئی ہو۔ قرآن نے انسان کے شرف و عزم پر ہر انسان کو متوجہ کیا اور انسانوں میں محبت باہمی کو بلند تر درجہ دیا، اخلاق کو ہر چیز کی بنیاد بنایا اور حسن کلامی کے ساتھ درس دیا۔ تاریخ اقوام اس کی شاہد ہے کہ کسی بھی دور میں بد کلامی نے کسی انسان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا اور خوش کلامی نے ہمیشہ فتح پائی اور دوسروں کو مسخر کر لیا۔ در حقیقت انسان فطرت سے جنگ نہیں کر سکتا۔ بد کلامی قطعی طور پر ایک بغیر فطری عمل ہے اور خوش کلامی انسان کی فطری خصلت اور اس کی جبلت ہے۔ ہم سب خوب جانتے ہیں کہ خوش کلامی زبان کا صدقہ ہے۔ خوش کلامی صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ خوش کلامی ایک ایسی طاقت ہے جو صداقت کو الفاظ کا جامہ پہناتی ہے۔ خوش کلامی اور صداقت انسان کو بے خوف بنا دیتی ہے۔ ہم صرف ایک بات جانتے ہیں اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے ہادی برحق جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم و جلیل رہنما اور ہادی ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے سامنے ہے۔ دنیا کا کوئی لیڈر، کوئی رہنما اور کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں ہے۔ ایسی مثال تاریخ انسانیت میں ایک ہی ہے اور وہ ہماری مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خوش کلامی سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرم گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے۔ ذرا غور فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انقلاب عظیم کے بانی ہیں جو اس عالم ارض کے لیے وجہ رحمت بنا۔ اسلامی دعوت کو کامیاب بنانے اور ایک انقلاب عظیم برپا کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ مسائل سے دو چار رہا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کو خوش اسلوبی اور خوش کلامی سے حل کر لیا اور پھر اسلام کی روشنی نے پورے عالم کو روشن کر دیا۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ امت محمدی میں ہمارا شمار ہونا ہمارے لیے باعث فخر اور موجب نجات ہے۔ یہ فخر اس وقت صحیح اور بجا ہو سکتا ہے جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، ان کی بتائی ہوئی راہوں پر چلیں، ان کے اصول زندگی کو اختیار کریں۔ ایمان، اخلاق اور خوش کلامی معاشرے کی ہر خرابی کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔